وبا کی ہلاکت خیزی میں بدستور اضافہ، مزید 3 لاہوری جان کی بازی ہار گئے۔ کورونا سے شہر میں ہونے والی اموات 49 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 109 نئے مریضوں کے ساتھ متاثرہ افراد 1469۔ پنجاب بھر میں 75,000 سے زائد کورونا تشخیصی ٹیسٹ، متحرکہ مریض 5,827، 95 جاں بحق، 22 کی حالت تشویشناک، 1,520 صحتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال شاہدرہ کی لیڈی ڈاکٹر میں وائرس کی تصدیق، بروقت آئسولیشن نہ ہونے کے سبب خاتون ڈاکٹر کے شوہر بھی کورونا میں مبتلا۔ ہسپتال کی مزید ایک گائنیکالوجسٹ اور 2 نرسز مشتبہ قرار، سوشل سیکیورٹی ملتان روڈ آئسولیشن وارڈ میں منتقل۔ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن اسکواڈ پنجاب پولیس کو وبا کا چیلنج درپیش، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 28 اہلکاروں میں کورونا پازیٹیو کی تصدیق، اب تک 52 مشتبہ اہلکاروں کے تشخیصی ٹیسٹ مکمل، 15 کی رپورٹ آج متوقع۔ لاک ڈاؤن اور مہنگائی کے ماروں کے لیے بڑے ریلیف کا امکان، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 44 روپے تک غیر معمولی کمی کی سفارش کر دی۔ پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر سستا ہونے کا امکان، مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 44 روپے 7 پیسے کم کرنے کی سفارش وزارت خزانہ کو ارسال۔ سرخ فیتا آڑے آ گیا یا بے حسی چھا گئی، جان ہتھیلی پر رکھے کورونا کے فرنٹ لائن محاذ پر تعینات 4,500 نرسز 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، مختلف ٹیچنگ اسپتالوں میں فرائض کی انجام دہی میں مصروف سٹاف مایوسی کا شکار ہونے لگا۔ بیرون ملک سے پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری، لاہور پہنچنے والی 2 پروازوں کے 497 مسافر سخت حفاظتی اقدامات میں فوری قرنطینہ سینٹر منتقل۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تارکین وطن کو سحری کے لیے فوڈ ہیمپرز بھی فراہم کیے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب بھی امریکہ سے وطن واپسی پر فوری قرنطینہ ہو گئے۔ یاسر ہمایوں 23 مارچ سے کیلیفورنیا میں محصور تھے۔ کورونا وبا سے متاثرہ معیشت اور کاروبار کی بحالی کا ٹاسک پنجاب کو کوآپریٹو بینک نے قرضوں کی ری شیڈولنگ شروع کر دی۔ قرض خواہوں کو 30 جون سے قبل متعلقہ برانچ سے رجوع کی ہدایت، مارچ 2021 تک اسٹیٹ بینک کے احکامات کی روشنی میں قرضے ری شیڈول کیے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کورونا وبا کے سبب پنجاب حکومت مالی بحران کا شکار، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کا بجٹ ختم، صرف واجب الادا رقوم کے لیے فنڈز رکھے جائیں گے۔ نئے مالی سال میں چھوٹے محکموں کی ترقیاتی اسکیمز ختم، شارٹ ٹرم منصوبوں کے لیے ادائیگی طویل المدت پروجیکٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں اہم اجلاس، کورونا سے متاثر تبلیغیوں، زائرین اور دیگر مریضوں کے ٹیسٹ بارے تبادلہ خیال، طبی سہولیات کی فراہمی، گندم خریداری، انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم، کمشنر لاہور اور دیگر شریک ہوئے۔ شہری راشن کے لیے کورونا ریسکیو ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے لگے، طبی معلومات کی بجائے راشن فراہمی بارے جاننے کے لیے زیادہ کالز آئیں۔ 21 مارچ سے اب تک 22,201 کالز موصول ہوئیں، 3,552 شہریوں نے کورونا بارے آگاہی کے لیے کال کی، راشن کی درخواستوں کی 17,268 کالز موصول ہوئیں۔ لاہور کی 274 یونین کاؤنسلز میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ضم، یو سی دفاتر مقامی حکومتوں کے فیلڈ آفیسر میں تبدیل، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، یو سیز کا ریکارڈ 1 مئی سے کارپوریشن کے حوالے کر دیا جائے گا، عملہ پیدائش، انتقال، نکاح، طلاق کے اندراج کا کام جاری رکھے گا، شہریوں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ کورونا وبا کے بدترین اثرات، پنجاب حکومت کا تعلیمی بجٹ بھی متاثر، نئے مالی سال میں 50 ارب کی ڈیمانڈ مسترد، صرف 32 ارب مختص کرنے کی تجویز، محدود بجٹ سے اسکولز کی اپ گریڈیشن، آئی ٹی لیبز کے قیام اور ضروری سہولیات کی فراہمی ہی ہو سکے گی۔ ادھر محکمہ خزانہ کی جانب سے لاہور بار ایسوسی ایشن کو 120 ملین روپے گرانٹ جاری کرنے کی مخالفت۔ وائرس کے خلاف فرنٹ لائن اسکواڈ پنجاب پولیس پر بھی کورونا کٹ لگ گیا، پنجاب حکومت نے بجٹ میں 10 کروڑ 47 لاکھ کم کر دیے، گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے لیے جاری کیے گئے فنڈ سے 47 لاکھ کی کٹوتی ہو گئی۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں پر امور انجام دینے والوں کی تنخواہوں سے کٹوتی، لوکل گورنمنٹ بورڈ نے ملازمین کا کنوینس الاؤنس کاٹ لیا،
ملازمین کے محکمہ خزانہ کی اجازت کے بغیر کٹوتی پر تحفظات، الاؤنس کاٹنے کی مذمت۔ سہولیات میں سب سے آگے لاہور پولیس، جرائم کی سرکوبی میں سب سے پیچھے۔ آئی جی پنجاب نے کارکردگی کے دعوے مسترد کر دیے۔ اہم اجلاس میں سی سی پی او کو سختی کا سامنا، اپنے ہی پیش کردہ اعداد و شمار کی تردید کرنا پڑ گئی۔ حکومت نے مداوا کیا، نادرہ نے بند دروازے کھولے۔ امداد سے محروم متاثرین کی تیسرے روز بھی نادرہ دفاتر سے مایوس واپسی۔ انگلیوں کے نشانات کی تصدیق نہ ہونے کے سبب رقوم سے محروم مستحقین کی حکام سے راستہ نکالنے کی اپیل۔ 3 ماہ سے فنڈز نہ ملنے پر پیف پارٹنر اسکولوں کے اساتذہ اور ملازمین کا فیروزپور روڈ پر احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ صدر آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کہتے ہیں فنڈز کی عدم ادائیگی پر مالکان اور اساتذہ خودکشی پر مجبور ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم معاوضوں میں سے جرمانوں کی مد میں کٹوتیاں بند کریں۔ ڈس انفیکشن ٹنل کورونا کی روک تھام میں مدد نہیں کرتی۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے پبلک مقامات پر ٹنل لگانے کی مخالفت کر دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ٹنلز ہٹانے کی ہدایت سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی۔ ریٹیل مارکیٹس پر منافع خور چھا گئے، سرکاری نرخنامہ نظر انداز، منمانی قیمت پر سبزیوں فروخت۔ 220 روپے کلو والا چائنا لیمو 400 کلو، 56 روپے کلو آلو 70 اور 42 روپے والا پیاز 60 روپے کلو پر فروخت۔ ناجائز منافع خوروں نے لہسن 300 اور ادرک 350 روپے کلو کر دیا۔ ہوشربا نرخوں پر شہریوں کی سٹی گروپ، انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پیکج اشیاء کی قلت کا شکار، بیشتر سٹورز پر کھجور، بیسن، مختلف دالوں سمیت بیشتر اشیاء کی قلت، سامان لے جانے کے لیے شاپنگ بیگز بھی دستیاب نہ ہونے کی شکایت۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین یومیہ اجرت اور تنخواہوں میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری اور اطلاق 1 جولائی 2019 سے ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا کمرشل مقدمات کی سماعت سے متعلق بڑا فیصلہ، 1 ایڈیشنل سیشن جج اور 2 سول ججز صرف کمرشل مقدمات کی سماعت کے لیے مختص۔ اوورسیز کے مقدمات کی سماعت کرنے والی عدالتوں میں بھی کمرشل مقدمات کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار ہائی کورٹ نے سیشن ججز کو مراسلہ سیشن بھیج دیا۔ ہائی کورٹ میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے متعلق کیس کی سماعت، وی سی یو ایچ ایس نے نجی میڈیکل کالجز میں داخلوں کی دوسری عارضی لسٹ پیش کر دی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر 17 جنوری والی فہرست پیش کرنے کا حکم۔ بجلی چوری اور سنگین جرائم میں ملوث لیسکو ملازمین میں مستقل نہیں کیے جائیں گے۔ کمپنی نے 214 کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر نہ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رویہ درست کرنے کی وارننگ کے ساتھ ریڈ لائن ملازمین کے کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ ٹاؤن شپ کے علاقے میں فوڈ اتھارٹی ٹیمز کی کارروائی، 10 ملک شاپس پر فروخت کیے جانے والا مضر صحت 960 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ دودھ LRI کی انتہائی کم مقدار اور پانی کی ملاوٹ پر ضائع کیا گیا۔ لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا منصوبہ، رنگ روڈ اتھارٹی نے NLC کے ساتھ تعمیراتی معاہدے پر دستخط کی تقریب کے لیے وزیر اعلیٰ سے وقت مانگ لیا۔ نیشنل لاجسٹک سیل 8 کلومیٹر کی سدرن لوپ PPP موڈ میں مکمل کرے گی۔ پانی بلوں کی عدم وصولی کے سبب واسا مالی بحران کا شکار، بجلی سرچارجز کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی۔ MD واسا کا لیسکو چیف کو فون، پنجاب حکومت سے بیل آؤٹ پیکج کے تحت 70 کروڑ ملنے تک کنیکشن منقطع نہ کرنے کی گزارش۔ ہر قیدی کو بنیادی انسانی حقوق کے برابر سہولتیں ملنا چاہیے، وزیر اعلیٰ سے جیلوں میں اصلاحات کی خصوصی اجازت دی ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی کوٹ لکھپت جیل دورے کے موقع پر گفتگو، سینئر وزیر کی نئی بیرکس کی تعمیر شروع کرنے کی ہدایت، جیلوں میں ایمرجنسی ہیلتھ سروسز 1122 کی فراہمی کا اعلان۔ صوبائی وزیر صحت نے BSL لیول 3 لیب کا افتتاح کر دیا۔ لیب کے دورے کے دوران ڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ظرفشان طاہر نے صوبائی وزیر کو بریفنگ دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے لیب کی تیاری میں بنیادی کردار ادا کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے مختلف علاقوں میں اچانک دورے، ضلع انتظامیہ کے افسران بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے سٹالز اور ریڑھیوں پر لگی اشیاء فروخت کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔
ریٹ لسٹ نہ لگانے پر ریڑھی بانوں کو جرمانے کروا دیے۔ احساس پروگرام کے تحت کفالت مراکز سے امدادی رقم کی تقسیم کا سلسلہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسکر جویا کا علی رضا آباد کفالت سینٹر کا دورہ، رقم کی تقسیم کے عمل اور کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی جانب سے کرسچن کمیونٹی میں راشن بیگز تقسیم۔ رینجرز نے یوحنا آباد میں مستحق مسیحی برادری میں 500 راشن بیگز تقسیم کیے۔ کرسچن کمیونٹی نے رینجرز کے اقدام کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے میں آمد۔ پی پی رہنما چودھری سجاد نذیر، اشرف اور دیگر شریک ہوئے۔ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف میں حفاظتی کٹس تقسیم کی گئی۔ آئی جی ریلوے کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کا ریلوے پولیس ٹریننگ سکول والٹن کا دورہ۔ سید ابرار عباس نے آئی جی ریلوے کو ٹریننگ امور بارے بریفنگ دی۔ آئی جی ریلوے نے سکول کے ہاسٹل، پریڈ گراؤنڈ، میس، کمپیوٹر لیب، کلاس رومز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ سیشن کورٹ احاطے میں ماں کا پسند کی شادی کرنے والی بیٹی پر تشدد۔ خاتون کی آمنہ بی بی کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مداخلت کر کے لڑکی کو عدالت کے حکم کے مطابق شوہر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ڈکیت رہزنوں کی وارداتیں۔ راوی روڈ کے جنرل سٹور پر 3 ماہ میں دوسری بار ڈکیتی۔ 3 ڈاکو 55,000 نقدی قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موصول۔ پولیس تاحال پہلی ڈکیتی کے مجرمان کو بھی گرفتار نہیں کر سکی۔ پراپرٹی ڈیلر سے 2 کروڑ روپے بھتہ وصولی کا معاملہ۔ انویسٹیگیشن پولیس کوٹ لکھپت نے 3 بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے کلاشنکوف اور درجنوں گولیاں اور میگزینز برآمد۔ بران رتھ روڈ مارکیٹ، شاہ عالمی کے تاجر وفود کی لاہور چیمبر آمد۔ ایوان صنعت و تجارت کی قیادت سے لاک ڈاؤن سے پیدا شدہ تشویشناک کاروباری صورتحال پر گفتگو۔ کاروبار کی عدم بحالی کے سبب پیش آمدہ مسائل سے آگاہ کیا۔ مذہبی رواداری کا شاندار مظاہرہ۔ یوحنا آباد میں مسیحی برادری کی جانب سے مسلمانوں کے لیے افطار پوائنٹ کا آغاز، جبکہ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کے حلقے میں سابق بلدیاتی نمائندگان اور لیگی رہنماؤں کو راشن کی فراہمی۔ راشن مستحقین تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر امیر جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے 300 ضرورت مند افراد میں راشن تقسیم کیا۔ اور یوسف بھائی کی کلاس اور یونس کا ہار نہ ماننا عظیم کرکٹرز کی پہچان ہے۔ مایہ ناز بابر اعظم کے سابق کرکٹرز محمد یوسف اور یونس خان کے بارے میں تاثرات۔ پی سی بی کی سابق کرکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کی مہم۔ ٹی 20 کپتان نے سابق مڈل آرڈر جوڑی کو اپنا فیورٹ قرار دے دیا۔